السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران اور محترم سامعین اعظام، مقررین کی ایک لمبی فہرست ہے اور یوں بھی بیانات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن تھا اور اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ ہر جمعے کو ہر مسجد میں قریباً ہمارا ہفتہ واری جلسہ ہو جایا کرتا ہے۔ مختصر وقت ملا ہے، کچھ اپنی فکر، اپنی سوچ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مناسب معلوم ہوتا ہے، اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو اس دنیا میں وجود بخشا، ہم تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، خلافت کا عہدہ ان کے سر پر رکھا گیا، یہ ذمہ داری انہیں دی گئی، تو ایک ایسا شخص جو یہ چاہتا تھا کہ یہ فضیلت اور یہ ذمہ داری اگر کسی کو ملنی ہے تو مجھے ملے، ہزارہ برس سے وہ اس کے لیے کوششیں کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا۔ ان تمام سجدوں اور عبادتوں کا مقصد صرف ایک تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے ایسا کچھ ارادہ کیا ہے، زمین کی خلافت اگر کسی کو سونپنی ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس اہم مقصد کے لیے کسی اور کو منتخب کر لیا گیا ہے، وہ حسد میں اور غصے میں بھڑک اٹھا اور وہ اپنے آپے سے اس وقت باہر ہو گیا جب اسے یہ کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، جھکو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم کے سامنے وہ جھک جاتا؟ تمام فرشتے سجدے میں ہیں، یہ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے میری بات کیوں نہ مانی، آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، صاف جواب دیتا ہے میری پیدائش آگ سے ہے، آدم کی پیدائش مٹی سے ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ آج سے تم راندہ درگاہ ہو، جاؤ، میں نے تم کو اپنی قربت سے دور کر دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہزار سال کی میری عبادت ضائع جا رہی ہے اور اس پر سے توڑنا یہ کہ مجھے جہنمی ہونے کا پروانہ دیا جا رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم راندہ درگاہ ہو۔ اللہ رب العزت کے صفت رحم و کرم کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے سامنے کچھ درخواست رکھ دی جائے، امید ہے کہ قبول ہو جائے گی۔ پہلی درخواست، قیامت تک کی زندگی چاہیے، اللہ نے منظور فرما لی۔ دوسری درخواست، مجھے اتنی طاقت دے دی جائے
کہ میں یا آدم جس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں اور آپ کے دربار سے نکالا جا رہا ہوں، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کی اولاد کو میں قیامت تک بہکاتا رہوں، تاکہ راندہ درگاہ میں اکیلا نہ بنوں، میرے ساتھ اولاد آدم کی ایک بڑی تعداد جہنم میں ہو، میں اکیلا کیوں رہوں؟ اللہ رب العزت نے اس درخواست کو بھی قبول کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا تھا، ابلیس نے خود یہ کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے جو منتخب بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، لیکن اکثر لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کاش ہم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھتے اور اس کے انداز کو سمجھتے۔ ابلیس نے اس وقت ہم سب کے باپ حضرت آدم کے سامنے کیا کہہ کر قسم کھائی تھی، قرآن کریم کے انداز کو ملاحظہ کیجیے۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 میں اس کا انداز دیکھیے، وہ یہ کہتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں اولاد آدم کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر انہیں بہکاؤں گا، اور آپ اے اللہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ ناشکرے، آپ کے منکر، کافر میرے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ اس کا دوسرا انداز دیکھیے، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں وہ یہ کہتا ہے، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے اشارے پہ چلو، ان سے میں شرک و کفر کرواؤں گا، طرح طرح کے جرائم و کرائم کرواؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں گمراہ کروں گا، اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں آرزویں، جھوٹی امیدیں، جھوٹی تمنائیں، ان چیزوں میں انہیں مبتلا کروں گا، اور جھوٹے خیالات اپنے ذہن و دماغ میں وہ پکائیں گے، میں ان کے دل و دماغ میں یہ رچانے بسانے کی کوشش کروں گا، لا بعث ولا حساب، نہ کوئی قیامت آنی ہے اور نہ کوئی حساب و کتاب ہونا ہے، جنت و جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جب بھی آپ کا کوئی نبی دنیا میں پیغام لے کر آئے گا اور جنت و جہنم اور آخرت کی دعوت دے گا، میں لوگوں کو بہکاؤں گا کہ اولاد آدم خود کہے گی یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، جو آخرت و جنت و جہنم کی بات کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اس کا تیسرا انداز دیکھیے، جب اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا جلال آیا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کو پڑھیے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، جا اپنی آواز لگا لے، آواز لگا لگا کر اپنی طرف بلا بلا کر انہیں بہکا لے، صحیح راستے سے پھسلا لے۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور اپنے تمام سوار، اپنے پوری لشکر کو لے جا، پورے فوج کو لے جا، پیدل چلنے والے ہوں، سوار ہوں، یہ ایک محاورہ ہے، پیدل چلنا، سواری پہ ہونا، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اپنی پوری فوج اور اپنی پوری ٹیم کو لے جا اولاد آدم کے خلاف، اجا انہیں بہکا۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جا ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگا لے۔ وَعِدْهُمْ، جا ان سے وعدہ کر لے، انہیں بتا دے کہ قیامت کا دن نہیں آنا، آخرت نہیں آئے گی، جاؤ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ شیطان اس عہد کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ محنت کا موقع نہ آ رہا ہو، حالات سازگار نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیا کریں، حالات ساتھ نہیں دیتے، کام کہاں سے شروع کریں سمجھ میں نہیں آتا۔
مگر کمال ہے اس کے صبر و ضبط کا۔ اس نے ہمارے باپ حضرت آدم کے سامنے جو قسم کھائی تھی کہ ہم بہکا کر رہیں گے، وہ موقع کی تلاش میں بیٹھ گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا طویل زمانہ گزرتا ہے، اسے موقع ہاتھ نہیں آتا۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان انبیاء کے زمانے میں کوئی موقع اسے ہاتھ نہیں آتا۔ کوشش میں لگا ہے مگر اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، مگر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کام تو کرنا ہے ہمیں اپنی دشمنی چکانی ہے۔ ہمیں جو اولاد آدم سے جو حسد اور ہمیں بیر ہے، اس کا بدلہ تو ہمیں اس کے اولاد سے لینا ہے۔ ہمیں موقع ملے نہ ملے، ہمیں موقع نکالنا ہے اور موقع تاڑنا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے کام کرنے کا۔ سیکھیے ابلیس سے، اس نے موقع تاڑا۔ ایک موقع اس کے ہاتھ آیا جب نوح علیہ السلام کی بعثت سے قبل اس قوم میں 5 اولیاء کرام، جن کی اپنی ایک ہستی تھی، ہر ایک کی اپنی ایک شخصیت تھی، ان کے بڑے کارنامے تھے، اور ان 5 بزرگوں کے نام اللہ رب العزت نے سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں بیان کیا ہے۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ یہ 5 اولیاء کرام ہیں، ود، یغوث، یعوق، سواع، نسر۔ یہ حضرات اپنی عمر گزار کر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب شیطان نے موقع تاڑا، لوگوں کے دل میں خیالات ڈالنے شروع کیے۔ تم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا یہ بزرگان دین دنیا سے چلے گئے، ان کی اتنی خدمات ہیں، تم کیسے بے وفا ہو؟ تم نے ان کے یاد رکھنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سوال و جواب خود ہی سب کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ خیال آیا کہ ان بزرگوں کے نام کی لکیریں کھینچ دی جائیں، ان کے نام لکھ دیے جائیں، یہ فلاں کی لکیر ہے، یہ فلاں کی لکیر ہے، فلاں کی لکیر۔ مفکر اسلام حضرت اقدس مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اپنی عربی کی کتاب، جو بظاہر چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن حضرت نے بڑی، میں کہوں گا کہ اس چھوٹی سی کتاب میں حضرت نے علم کو بھر دیا ہے۔ لیکن چونکہ طلباء کو وہ کتاب ایسے وقت میں پڑھائی جاتی ہے جب ذہن وسیع نہیں ہوتا، ابتدائی درجات میں ہوتے ہیں، تو نہ اس کے ادب سے واقف ہو پاتے ہیں کہ حضرت نے کس انداز کی ادبی عربی استعمال کی ہے، اور جو حکمتیں اور جو باریکیاں حضرت نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، عام علماء کے قلم سے چیزیں نہیں نکل سکتی۔ حضرت نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا، لکیریں مٹ جایا کرتی ہے، کوئی مضبوط نشانی ہونی چاہیے جو یاد رہے۔ دل میں خیال آیا کہ ان بزرگوں کے نام کے مجسمے تیار کر دیے جائیں۔ 5 مجسمے تیار کر دیے گئے۔ ان مجسموں کے پاس لوگ جاتے اور اپنی مرادیں اللہ ہی سے مانگتے، لیکن ان مجسموں کو عقیدت کے ساتھ دیکھتے، وہاں جا کر جھکتے۔ جب باپ دادا نے یہ حرکت کی تو آئندہ آنے والی نسلیں جو ایڈوانس ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صرف تھوڑا جھکنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب ان مجسموں کے سامنے سجدہ شروع کر دیا گیا۔ باضابطہ بت پرستی کا آغاز ان 5 اولیاء کرام کے سجدوں سے ہو گیا۔ اور بت پرستی شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایسی رچائی اور بسائی، شرک کو ایسا اس نے مزین کر کے پیش کیا، خوبصورت بنا کر، کہ جتنے دیوی دیوتاؤں کے ہاتھ تمہارے سر پر ہوں گے اتنے ہی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ایک کو مانو گے، ایک کی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی، کروڑوں کو مانو گے، سب کی شکتی تمہارے ساتھ ہوگی، بتاؤ بہتر کون ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم میں توحید کا پیغام سناتے تو معلوم ہے مشرکین مکہ کیا کہتے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔
ارے اس نے تو اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا، بس ایک معبود ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ توحید انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہے کیا، ایک اللہ کی عبادت، ایک کی پوجا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنی کڑی محنت تھی اس کی، ہمارے دشمن کی، کہ نوح علیہ السلام کی مسلسل لمبی تبلیغ قرآن کے بیان کے مطابق 950 سال تک، اور ایمان لانے والے ایک قول کے مطابق 80 ہیں، دوسرے قول کے مطابق صرف 240 مرد و عورت ہیں کم و بیش، اور تبلیغ کتنی لمبی ہے؟ 950 سال۔ یہ ہے ابلیس کی وہ کامیاب محنت۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو زمین پہ اتارا تھا تو اس وقت کہہ دیا تھا جائیے، اور ہم نے تو آپ کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ دیکھیں نظام اللہ پہلے سے طے کر کے رکھتا ہے، انسان اس نظام کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اس لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ وہ جنت میں رہیں، ان کو زمین پر ہی لانا تھا، لیکن زمین پر آنے کے جو اسباب بنے وہ حضرت آدم کی طرف سے ہی تھے۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، شیطانی وساوس میں آ کر اسی کی طرف قدم بڑھا دیا آپ نے۔ چھوٹی سی غلطی ہو گئی جسے اجتہادی غلطی کہیے۔ ہم گستاخوں کو اور ہم چھوٹوں کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ انبیاء نے غلطی کی، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ کہا جاتا ہے، عربی میں مشہور جملہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض چیزیں وہ ہے جو عام نیکوں کے لیے نیکیاں شمار ہوتی ہیں، مگر وہی کام اللہ کے مقرب بندے کریں تو ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی غلطی ہے، اور وہ غلطی بھی کیا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے منع کیا تھا، اب تو عرصہ گزر گیا، اب تو اس کی ممانعت بھی ختم ہو گئی ہے، اب استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالآخر اللہ نے جو نظام مقدر کیا تھا زمین پہ آنے کا، آدم علیہ السلام جب زمین پہ بھیجے جا رہے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ حضرات جائیں، آپ کی نسلیں بڑھیں گی، اولاد دنیا میں وجود میں آئیں گی، اس وقت ہماری طرف سے جب ہدایت کا کوئی پیغام میرے نبیوں کے ذریعے پہنچے تو اسے مانیں، اور جو اس پیغام کو تسلیم کرے گا ایسے بندوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو میری آیتوں کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، یہ جہنمی قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے اپنا اٹل فیصلہ اسی وقت سنا دیا ہے جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اتارا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انبیاء آئے، کتابوں کے ساتھ بھی آئے، بغیر کتابوں کے آئے، جب اللہ کی جیسی مرضی ہوئی، اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو اور آخرت کی دعوت کو پیش کیا ہے، لیکن قوموں کا سلوک ان نبیوں کے ساتھ کیا رہا؟ قرآن کریم میں علماء کرام کے زبانی ہم برابر سنتے رہتے ہیں کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم لوط ہو، قوم ہود ہو، قوم سمود ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، ان قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں 10 جگہ پر قرآن کریم میں الگ الگ پیرائے میں الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم ساری دنیا کے لیے عبرت ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن شیطان اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب میں تبدیلیاں کروا دیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تورات کی ذمہ داری ان علماء پر ڈالی تھی کہ وہ علماء تورات کو پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، عمل کریں، دوسروں کو اس پر عمل کرائیں، اس کی حفاظت کریں۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، ذمہ داری اللہ نے خود نہیں دی تھی، اور جیسا کہ ہمارے علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ اللہ کا منشا بھی یہی تھا کہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہیں، کیونکہ ایک کتاب اگر محفوظ رہتی ہے تو اس کی حفاظت کے بعد دوسری نئی کتاب کے آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری اٹھا لی، قوم کے علماء کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ آپ حضرات اس کی حفاظت کریں۔ یقیناً علماء بنی اسرائیل میں بھی بہت سے مخلصین علماء ہوں گے، لیکن وہ علماء جو علماء سو کہلاتے ہیں، جو قرآن کریم میں، جو اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے منمانی تبدیلیاں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں آیات کا مطلب بیان کرتے ہیں، ایسے علماء کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اور بالخصوص بنی اسرائیل کے اندر ایسے علماء کی تعداد زیادہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی کتاب تورات تحریف کی شکار ہو گئی، کتاب کو بدل دیا گیا، انجیل آئی اس کو بدلا گیا، صحیفے نبیوں پہ اتارے گئے اس کو بدلا گیا۔ لیکن جب اللہ کی مرضی اور اللہ کا منشا یہ ہوا کہ ایک ایسی کتاب اس دنیا کو دی جائے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور قیامت تک کے لیے یہی کتاب لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے، تو اپنے آخری پیغمبر پر اپنی سب سے مقدس کتاب، اپنے سب سے بڑی کتاب جسے اللہ کا کلام بھی کہیے، باقی کتابیں ہیں لیکن قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ باقی کتابیں لکھ کر آئی اور قرآن کا تلفظ خود اللہ نے پہلے کیا، حضرت جبرائیل نے اس تلفظ کو سیکھا، حضرت جبرائیل اسی انداز میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ لا کر اتارتے رہے، آپ کے سینے مبارک پر۔ اور اسی قرآن میں ایک آیت نازل کی گئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے قرآن کی حفاظت، فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں کروائے گا۔ سبب کے طور پر یہ حفاظ ہوں گے، یہ قراء ہوں گے، یہ علماء ہوں گے جو قرآن کے الفاظ کی، قرآن کی تجوید کی، قرآن کے معانی و تشریح کی حفاظت کریں گے۔ جب سے قرآن دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا کام لے رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، خوش نصیب ہیں وہ علماء، وہ ادارے، وہ ذمہ داران اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے اس خدمت کا ارادہ کر رکھا ہے۔ ان کی سعادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ سعادت لکھ دی ہے کہ حفاظت قرآن کا جو مشن اللہ نے جس کے بارے میں اعلان کیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس منتخب جماعت کو اس ذمہ داری دی ہے اور انہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس خدمت میں لگے رہیں۔ دوسری طرف مخالفین کو چیلنج دے دیا ہے، شیطانی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جاؤ اور کانفرنس کرنے والوں عالمی کانفرنس کر لو، دنیا کی ساری صلاحیتیں اور سارے دماغ اعلیٰ قسم کے جوڑ لو، میٹنگ کرو، میٹنگیں کرو۔ کہاں ہے قرآن کریم کی آیت کو پڑھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم یہ بکواس کرتے ہو کہ قرآن محمد نے نعوذ باللہ اپنی ذہانت سے پیش کر دیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم نے اپنے پیغمبر پہ نہیں اتارا ہے، اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو جاؤ قرآن کی ایک صورت بنا کر دکھا دو اور دنیا بھر سے اپنے مددگار کو چن لو، بلا لو، ساری اعلیٰ صلاحیتوں کو جمع کر لو اور ایک صورت قرآن کی بنا کر دکھا دو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن نعوذ باللہ محمد نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ اسی وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ باطل کی طرف سے قرآن کریم کو بدلنے کی کتنی سازشیں آج بھی کی جا رہی ہیں، پہلے بھی کی گئی۔ مشرکین مکہ میں سے اعلیٰ دماغ کے لوگ اٹھے، انہوں نے مہلت مانگی کہ مجھے 2 سال کی مہلت دی جائے، بالکل دنیا سے یکسو ہو کر بند کمرے میں ساری ضروریات کا انتظام کر دیا گیا، سب کچھ وہیں کرنا، وہیں رہنا، اور مقصد قرآن کریم کی طرح چند آیتوں کو بنا کر اپنے قوم کے سامنے پیش کرنا۔
دیکھیے ان کا اعلیٰ دماغ، کچھ مہینوں کے سالوں کے بعد انہوں نے کچھ آیتیں تیار کی قرآن کریم کے مقابلے میں۔ ہنسی بھی آتی ہے، حضرات علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اس بد دماغ کو دیکھیے، اس نے تیار کیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے؟ خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، گردن چھوٹی ہوتی ہے، طرح طرح کی بکواسات اس نے اپنے قوم کے سامنے پیش کیے۔ قوم نے مذاق اڑایا کہ بدبخت، کہاں محمد کا وہ پاکیزہ کلام اور کہاں تیری یہ بکواس، تجھے زوم کیسے ہو گیا کہ تو نے قرآن کا مقابلہ کر لیا ہے؟ یہ تو ایک ادنا سی مثال تھی، یہ اس کا نمونہ تھا۔ شہر کلکتہ میں آئے ہوئے میرا دوسرا سال تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، غالباً سن 2005 میں ایک شور اٹھا تھا، ایک آواز اٹھی کہ دنیا نے قرآن کا 2 کاپی قرآن کا مثل بنا کر پیش کر دیا ہے، اور اس کتاب کے کچھ صفحات جگہ جگہ کلکتے کی دیواروں پر جہاں اخبارات چپکائے جاتے ہیں وہاں پہ اسے چپکا دیا گیا تھا۔ غالباً اس کا نام رکھا گیا تھا فرقان الحمید، بڑا اس کا پرچار کیا گیا۔ مگر اللہ کی شان، حضرات علماء کی تقریریں ہوئی، لوگوں کو تنبیہ کی گئی، اور آج اس صفحہ ہستی سے وہ نقلی قرآن ایسا غائب ہے کہ چرچے میں کبھی نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ انگلینڈ میں ایک جنگلی علاقے میں ایک مدرسہ چلتا ہے، انگلینڈ کے اندر۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو یہاں کے ایک نواب، جو نواب خان ہے، کچھ اور نام بتایا جاتا ہے، نواب ستاری خان یہ کا اس طرح کچھ ہے نام ان کا، انگریزوں سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نواب صاحب آپ برطانیہ آئیے گا انگلینڈ، ہم آپ پہ وجوبہ دکھائیں گے۔ یہ واقعہ سننے کے لائق ہے، سنیے اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن کے مقابلے میں دنیا میں کیسی کیسی کوششیں چل رہی ہیں۔ آپ آئیے، آپ کو وجوبہ دکھائیں گے۔ نواب صاحب جب انگلینڈ پہنچے تو ان کے انگریز میزبان انہیں ایک جنگل میں لے کر گئے۔ سفر طے کر رہے ہیں، بھائی کہاں لے جا رہے ہو؟ بس خاموشی سے چلتے چلیے۔ گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ بالکل باؤنڈری لگی ہوئی ہے، ایسی باؤنڈری کہ عام انسان وہاں پہ جا نہیں سکتا۔ بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد وہاں جانے کی اجازت ملی۔ اس انگریز نے بتایا کہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ اندر گئے تو کیا دیکھا کہ مختلف کلاس روم بنے ہوئے ہیں، اور جبہ دستار و پگڑی میں حضرات طلبہ کرام، کوئی قرآن کو حفظ کر رہا ہے، کوئی قرآن کی قرأت کو سیکھ رہا ہے، کوئی اسلامی فقہ کو پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، انگلینڈ میں اتنا بڑا ادارہ اور ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا نواب صاحب پہچانا آپ نے یہ کون لوگ ہیں؟ بولے ہاں یہ دین سیکھنے والے ہیں، یہ اپنے مستقبل کے علماء ہیں، یہ یہاں سے نکلیں گے اور دین کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ بولے جی نہیں، آپ نے جن طلباء کو دیکھا یہ سب یہودی اور عیسائی ہیں، اس مدرسے میں ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو اسلام کے تعلق سے کافی گہری معلومات کرائی جاتی ہے، بہت وسیع مطالعہ کرایا جاتا ہے، تاکہ کل چل کر جب یہاں سے یہ نکلیں تو اسلام کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، قرآن کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کیسے پیدا کرنا ہے، احادیث رسول پر سے امت کا اعتماد کیسے ختم کرنا ہے، یہ اپنی صلاحیتوں کو، یہاں سے حاصل کیے ہوئے علوم کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں میرے ہوش اڑ گئے یہ سن کر، یہ جو کچھ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اتنی آیتوں کو قرآن سے نکالو اور یہ کرو، یہ سب وحی کی ہے۔ باضابطہ دنیا کی شیطانی دماغ، اعلیٰ صلاحیتیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور قرآن کریم کے ان آیات کو، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو نکالنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اسے نکالا جائے۔ کہنے والا کون ہے؟ ابھی آپ بیان سن رہے تھے کہ مسلک سے اوپر ہو کر ہم لوگوں کو ایک رہنا چاہیے۔ مولانا مظہر صاحب ہمارے
نقیب جلسہ، یہاں پر میں ایک دو بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے رد عمل دیکھا کہ شیعہ علماء ہوں یا سنی علماء ہوں، سب کا بیان ایک ہے، وسیم رضوی پاگل ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اور خود شیعہ برادری سے اگرچہ وہ تعلق رکھتا ہے لیکن ان کے علماء نے، عوام نے بڑی سخت انداز میں اس کی مخالفت کی ہے، اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس پر غور کیجیے گا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم میں یہ آیتیں آئی ہی نہیں تھی، تو ڈالا کس نے؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، تین کا نام اس نے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ نام کے خلفاء ہیں، یہ نام کے صحابی ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، صحابہ دین کو بدل سکتے ہیں۔ کیا یہ ذہنیت رکھنے والا وسیم رضوی اکیلا ہے؟ کوئی میرے اس سوال کا جواب دے گا؟ کیا مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے یا نہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھتی ہے اور صحابہ کرام پہ الزام لگاتی ہے؟ صحابہ نے دین کو بدلا ہے، صحابہ نے اہل بیت کا حق مارا ہے، صحابہ نے حضرت علی کی خلافت کھول چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے، مستحق کو پیچھے کر دیا ہے، ابو بکر و عمر کو آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ باتیں کون کہہ رہا ہے دنیا کے سامنے؟ یہ ذہنیت تو آپ کے گھر سے ملی ہے۔ آج جب آپ کے آدمی نے قرآن پہ ہاتھ ڈال دیا تو آپ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر یہ بات کیوں پنپے گی اور اس بات کو رواج دینے کا موقع کیوں ملے گا کہ صحابہ کرام دین کو بدل سکتے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا۔ اس تلخ حقیقت کو سمجھیے۔ اس کو چھیڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ ہو، صحابہ کرام پر اگر امریہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہو تو اسے حکمت سے سمجھائیے، اسے یقین دلائیے، حضرات صحابہ پر تنقید کرنے والی جماعت مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایسے مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ہمیں ایسے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف اعلان۔ اتحاد کا معیار کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ ہم علماء حق کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلم معاشرے کو، مسلمانوں کے ایک ایک فرد کو اسی طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ اتحاد صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ صحابہ کے طرز پہ آنے کو تیار ہیں، خیر مقدم ہے، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، ہمیں ایسے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہو، ان کے خلاف تبرہ بازی کی جا رہی ہو، اپنے جلوسوں میں ان کے خلاف نعرے مارے جا رہے ہوں، ان پہ لعنت برسایا جا رہا ہو، اور پھر ہم انہیں گلے لگائیں کہ آئیے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم انہیں دین کیوں نہیں سمجھاتے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، ایسے اتحاد سے آپ کو کوئی طاقت نہیں ملے گی، کوئی طاقت نہیں۔ مخلص اور سچے مسلمانوں کا اتحاد، چاہے چھوٹا سا اتحاد، معمولی تعداد ہو، یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیا کرتے ہیں۔ اور ایسا اتحاد جہاں اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا گیا ہو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو پیچھے کر دیا گیا ہو، حضرات صحابہ کا پاس و لحاظ نہ کیا گیا ہو، جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف اپنے اسٹیج سے ہرزہ سرائی کی جاتی ہو، ان کے بارے میں بد زبانی کی جاتی ہو، اور پھر ہم سے کہا جاتا ہو کچھ مت بولو، یہاں اتحاد کی سخت ضرورت ہے، ہم ایسے اتحاد کو تسلیم نہیں کرتے۔ آخر وہ اس راستے پر آج کیوں نہیں جاتے جس راستے پر اللہ کے رسول نے امت کو آنے کے لیے کہا تھا؟ میری امت 72 فرقے جہنم میں گرے گی، ایک فرقہ بچے گا۔ یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام۔ دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت معافی کے ساتھ اور 1000 بار معافی کے ساتھ میں اس مسئلے کو چھیڑ رہا ہوں۔ وسیم رضوی نے جو کچھ کہا، آپ نے اس کی بات پہ غور کیا؟ یہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا اور یہ آیتیں دہشت گردی سکھاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے ہو؟ لہذا یہ جہاد، یہ قتال، یہ سب دہشت گردی ہے،
اللہ کی طرف سے آیتیں نہیں ہو سکتی ہے، ان لوگوں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے ان مخالفین سے پوچھنے کی کوشش کی کہ دہشت گردی کیا ہے؟ امریکہ کو پاکستان میں جگہ دینے والا، مسلمانوں کے نام پہ دھبا اور کلنک پرویز مشرف، جب اس نے یہ حالت دیکھی، آخر وہ بھی سوال کر بیٹھا، کوئی بتائے تو صحیح کہ دہشت گردی کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے پڑوس کے ملک کو برباد کروایا، ناپاک ملعون اور دشمنوں کو جگہ دی، اور ایک فرضی واقعہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ایک فرضی واقعہ ہے، ایک من گھڑت واقعہ ہے جس کو سارے لوگ سمجھ چکے ہیں، اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں اس بات کا انکشاف کر رہی ہے کہ یہودی سازش تھی، اور عیسائیوں کے اعلیٰ دماغ بھی سازش میں شریک تھے۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جہاں اللہ کی حکومت قائم ہے، اسلامی نظام قائم ہے، اسے درہم برہم کیا جائے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے سر پر ایک ٹھیکرا پھوڑ دیا جائے دہشت گردی کا۔ کیونکہ پہلا ورلڈ وار، دوسرا ورلڈ وار کس نے کرایا تھا؟ مسلمانوں نے کرایا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کا ذمہ دار کون؟ دوسری عالمی جنگ کس نے کرائی تھی؟ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نے نہیں کرایا ہے نا۔ یہ دنیا کے سامنے امن پسند رہنا چاہتے تھے، مگر یہ دو بڑی جنگیں کرا چکے تھے۔ اب دنیا ان پہ اعتراض کرتی، ان کو دہشت گرد کہتی۔ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ دہشت گردی کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ جو الزام ان پہ لگنا تھا، دنیا کو برباد اس نے کیا، ایٹم بم انہوں نے گرائے، یہ امن پسند۔ ہمیں شکایت آپ سے، آپ نے ذہنیت کو قبول کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے قبول کیا ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی واردات پیش آتی ہے اور داڑھی ٹوپی کو دکھایا جاتا ہے، ہم نے اپنے لبرل مسلمانوں کو اور اپنے دانشوروں کو ایسے داڑھی ٹوپی والوں کے خلاف بیان دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میڈیا کی چال ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہو اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ صاف صاف کہیں کہ یہ واردات کسی مسلمان نے کیا ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کی چال ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، 9/11 کے حادثے کے بعد ہم جس ذہنیت کے ساتھ جی رہے ہیں، اپنی ذہنیت کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وسیم رضوی یہ سب بکواس کر رہا ہے تو معاف کیجئے گا، وسیم رضوی کی طرف بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بسی ہے کہ مسلمانوں نے، بعض کٹر پنتھ مولویوں نے، داڑھی ٹوپی والوں نے ہمارا نام نیچا کر دیا ہے، دہشت گردی کر کر کے ہمیں بدنام کر دیا ہے۔ آج بڑے مسلمانوں کو اس کی بڑی فکر ہے، اور امن پسندی کے جلسے ہوتے ہیں، مظاہرے کیے جاتے ہیں، ان اللہ والوں کے خلاف طرح طرح کے بکواسات کیے جاتے ہیں، نام لے کر کہ ارے یہ لوگ کوئی مسلمان ہے۔ بتائیے، اپنے پڑوسی ملک کے بارے میں نے خود سنا کہ جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ میں صاف باتیں کچھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صاف، جب معاہدہ ہوا کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، سنیے جملہ، پاکستان کے لبرل مسلمانوں کا جملہ تھا، اگر امریکہ واپس چلا گیا تو پھر تو حالات اور بدتر ہو جائیں گے، ابھی امریکہ ہے جو حالات کچھ کنٹرول میں ہیں۔ 100 بار استغفار بھیجیے ذہنیت اور گندی ذہنیت کے اوپر۔ ابھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا، جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، جو اسلام کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں، جو اسلامی نظام کے دشمن ہیں، اسلامی نظام کا نام سن کر جن کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور بار بار میٹنگیں ہو رہی ہے، دوحہ، قطر میں، بحرین میں، جگہ جگہ میٹنگیں ہو رہی ہے۔ صرف میٹنگ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اللہ والے کہتے ہیں اسلامی نظام چلے گا، یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہمیں برداشت نہیں اسلامی نظام۔ اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے۔ اللہ اور رسول کا دیا ہوا نظام ہمارے دشمنوں کو برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ اس نظام کی بات کرتے ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں، یہی ذہنیت وسیم رضوی کے اندر۔ میں اپنے شہر کلکتہ کی بات کرتا ہوں، بعض احباب سے ہمارے نوجوانوں کو بات کرنے کا موقع ملا، حاجی، نمازی، سماجی کارکن ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جب اسلامی نظام کی بات آئی تو آپ جانتے ہیں کیا زبان سے نکلا؟ نہیں، اسلامی نظام کیوں آئے گا، یہ ٹھیک ہے۔
مسلمانوں، اسی ذہنیت کے ساتھ مرو گے تو قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہو تمہیں ہوش بھی ہے؟ آپ جانتے نہیں ہو کہ اسلامی نظام نظام رحمت ہے، اسلامی نظام نظام عدل ہے، دنیا کو انصاف بتاتا ہے، دنیا رحم و کرم کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کون سا نظام چلاتے تھے؟ کوئی دہشت گردی کا نظام تھا؟ اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ حضرت علی نے جو نظام پیش کیا ہے اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جو نظام پیش کیا ہے اسے اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظام اس کا نام نہیں ہے جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والے وقت کے لیے تیار رہے، اور میں اگر آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہ کروں تو علم کو چھپانا اور خیانت کا الزام مجھ پر من جانب اللہ آئے گا۔ آپ تیار رہیے، ان قریب وہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت کے آنے کی گواہی دی ہے جب اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا۔ یہ پیش گوئی علماء فرماتے ہیں حدیث کا یہ مصداق اب تک پورا نہیں ہوا، اب تک وہ دور نہیں آیا کہ ہر پکے کچے گھر میں اسلام داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام کی محنتوں سے اسلام عرب سے نکل کر افریقہ کے ممالک، یورپ کے ممالک اور ایشیا تک جا پہنچا، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ ہر پکے کچے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ضرور وہ مبارک دور آئے گا۔ یہ دور ہوگا سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا۔ یہ دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے آسمانوں سے نازل ہونے کا۔ یہ دور ان قریب آنا چاہتا ہے۔ دنیا کے فتنے جتنے تیزی سے جنم لے رہے ہیں، یہ ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب زیدہ مجدہ العالی ابھی کلکتہ تشریف لائے تھے، آپ کے علم میں ہے۔ حضرت کے بیانات کا خلاصہ یہ تھا، یہ بڑھتے ہوئے ظلم اور تیزی سے انقلاب یہ کسی آنے والے انقلاب کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ سرزمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ کے مخالفوں کو ایک حد تک موقع دیا جا سکتا ہے۔ یہ زمین اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ دین کے دشمن اور اللہ اور رسول کے باغی و مخالفین یہاں پہ دندناتے پھریں اور جو چاہیں اور کریں، انہیں کوئی بولنے والا نہ ہو، یہ اپنا نظام چلائیں، اور جب اللہ اور رسول کا نظام آئے تو انہیں چڑ ہو۔ یہ ایک موقع اور ایک ڈھیل دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ آپ جب اہل تھے حکومت آپ کے حوالے تھی، آپ جب نااہل بن گئے حکومت آپ سے چھین لی گئی۔ نقصان صرف مسلمانوں کا نہیں ہوا، نقصان ساری دنیا کا ہوا۔ حضرت اقدس مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اپنی کم سنی کی عمر میں ایک کتاب لکھتے ہیں عربی زبان میں، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے نیچے گر جانے سے، پستی میں آ جانے سے دنیا کو کیا خسارہ ہوا۔ اور پھر خود ہی حضرت نے اپنے دست اقدس سے اس کا ترجمہ فرمایا مسلمانوں کے عروج و زوال کا انسانی دنیا پر اثر۔ اس کتاب نے اتنی مقبولیت حاصل کی، آج ہر وہ مسلمان جو اردو پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھے، جو نہ جانتا ہو میں کہتا ہوں صرف اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اردو سیکھ لے گے۔ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ جب ہم قابل تھے حکومت ہمارے ہاتھ تھی، ہمارے اندر نااہلی آئی حکومت چھین لی گئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت ہمیشہ ہم سے چھینی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا اور حکومت دوبارہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں آئے گی۔ میں کسی خطے کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھیے ایک بڑی تبدیلی اور ایک بڑا انقلاب جس کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں نا، اگر یہ حدیث رسول نہ ہو، اگر بزرگوں کی اپنی باتیں ہوتی تو شاید میں بھی تسلیم نہ کرتا، ایسا ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یقین رکھیے کہ ضرور وہ تبدیلی آئے گی۔ فکر صرف اس بات کی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب حالات کو بدلتا ہے تو اس پاکیزہ انقلاب کے لیے کچھ افراد کو چن لیتا ہے، کچھ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، باقی چھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اب غور تو ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس صف میں جائیں گے، ہماری نسلیں کس صف میں جائیں گی، انہیں منتخب کیا جائے گا یا چھاٹ کر راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے فکر ابھی سے کرنی ہے۔ ان حالات میں جبکہ مدارس کو بند کرنے کی تیاری چل رہی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے بہانے تراشے جا رہے ہیں،
اور کم از کم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جو حالات کو میں دیکھ رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں مدارس کے نظام کو اگر بند نہ کرنے کی صحیح لیکن اس کو ٹھپ کرنے کی اور کمزور کرنے کی بہت حد تک سازشیں کی جا رہی ہے. تو شاید یہ نہ میرا کہنا غلط نہ ہوگا، ان حالات میں وہ لوگ جو مدارس کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، مدارس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، یقیناً وہ مبارکبادی کے لائق ہیں، اس کے مستحق ہیں کہ ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے، جتنی عزت افزائی کی جائے یہ کم ہے. میں اس مدرسے کے ذمہ داران کو، مدرسے کے اساتذہ کو اور یہاں کے پورے محلے والے کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ چل رہا ہے. آپ حضرات سے میری استدعا ہے، میری اپیل ہے کہ جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ کمر ہڈی کے ایک ایک گھر سے ایک طالب علم اس مدرسے میں آنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسا نورانی ماحول ہوگا اور کیسا نظام ہوگا. وہ اسلامی نظام جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کی تصویر آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.